اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. ڈیئر ویورس، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. پیارے بچوں، کل جو ہم نے سبق پڑھ لیا تھا وہ تھا خواجہ غلام، وہ تھا سر سید احمد خان کا ایک سر سید احمد خان کا لکھا ہوا ایک مضمون جس کا نام ہے خوش آمد. اس کے کچھ سوال جواب جو ہم نے کل کیے ہم نے وہ لیسن کمپلیٹ کی. لیکن آج کا سبق جو ہمیں پڑھنا ہے وہ ہے خواجہ غلام سعدین کی حالات زندگی اور اس کے ادبی کارنامے. خواجہ غلام سعدین 1904 عیسوی میں پانی پت میں پیدا ہوئے. والد کا نام غلام ثقلین تھا. خواجہ الطاف حسین حالی کے نواسے تھے. میٹرک سے BA تک ہر امتحان میں اپنے صوبے میں اول آئے. ان کی قابلیت کو دیکھ کر حکومت نے اپنے خرچ پر انڈین سول سروس کا امتحان پاس کرنے کے لیے انگلستان بھیج دیا. لیکن آپ نے حاکم بننے کے بجائے استاد بن کے بچوں اور بڑوں کو پڑھانا اور تعلیم کے زیور سے آراستہ کرنا پسند کیا. انگلستان سے ہی استاد بننے کی سب سے بڑی ڈگری M.Ed امتیاز سے حاصل کی. وطن واپس آ کر علی گڑھ یونیورسٹی کے ہیڈ ماسٹر مقرر ہوئے. پھر ٹیچرز ٹریننگ کالج کے پرنسپل کی حیثیت سے کام کیا. وہاں سے ریاست رامپور میں مشیر تعلیم کی حیثیت سے بلائی گئی. اس کے بعد کشمیر میں بھی نظام تعلیم کے فرائض انجام دیتے رہے. حکومت ہند کی وزارت تعلیم کے مشیر اور جوائنٹ سیکرٹری کے عہدوں پر بھی فائز رہ چکے ہیں. اس کے علاوہ آپ نے امریکہ کے مختلف یونیورسٹیوں میں بھی مشیر و پروفیسر کے فرائض انجام دیے ہیں. خواجہ صاحب ایک ماہر تعلیمات کی حیثیت سے دنیا بھر میں مشہور تھے. یورپ اور امریکہ کے مختلف ممالک انہیں تعلیمی نظام و نصاب درست کرنے کے لیے خاص دعوت دیتے تھے. اردو مضامین کی ایک کتاب آندھی میں چراغ ان کی واحد اردو کتاب ہے جو انہوں نے برگزیدہ شخصیات کی سوانح فنی اور اخلاقی خوبیوں پر تحریر کیے ہیں. اقبال اور انسانیت اسی کتاب سے ماخوذ ہیں. ان کا طرز تحریر دلکش، دل نشین، سادہ، پرزور اور پر اثر ہے. وہ جتنے اچھے استاد، معلم اور ادیب تھے اتنے ہی شیرین بیان مقرر بھی تھے. علی گڑھ میں 19 دسمبر 1971 عیسوی کو چند دن کی علالت کے بعد ان کی زندگی کا سفر ختم ہوا اور جامعہ نگر کے قبرستان میں دفن کیے گئے. بچوں، یہ ہے خواجہ غلام سعدین پر ایک مختصر نوٹ. آپ اس نوٹ کو اپنی کاپی پر لکھ کر پہلے لکھے اور اس کے بعد یاد کریں. ممکن ہے، ہو سکتا ہے کہ امتحان میں بھی آ سکتا ہے. اس لیے آپ اس کو پہلے اچھی طریقے سے سمجھنے کی کوشش کرو اور پھر یاد کرنے کی کوشش کرو. اس کے بعد جو اس نے خواجہ غلام سعدین نے آپ کی نصابی کتاب یعنی اردو میں جو بھی اس نے ایک لیسن یہاں پر لکھ دیا ہے، انشاءاللہ وہ ہم کل پڑھیں گے. مجھے امید ہے
کہ آپ کو یہ کوشچن، یہ سوال اچھی طریقے سے سمجھ آیا ہوگا، اور انشاءاللہ میں امید کرتا ہوں، امید رکھوں گا کہ آپ انشاءاللہ اس کو اچھے طریقے سے اپنی رف کاپی، اپنی نوٹ کاپی پر کمپلیٹ کر کے یعنی لکھو گے۔ انشاءاللہ کل دوبارہ ملیں گے۔ اللہ حافظ۔